وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اب اس کے بعد اس کی نیوز چلے گئی کہ اتنے 70 قتل ہو گئے، 70 جو ہے قید کر لیے گئے، مکے کو پہنچ گئی تو کوہرام مچ گیا. مکے کے عورتاں لوگاں جو جنگ میں شریک ہوئے دونوں بولے ارے تم جا کے ہار کے آئے. نہیں ایسا نہیں. پھر جوش وش دلا کے ان کو پھر جنگ احد کے لیے تیار کرے، ان کو اکسائے، ان کو جو ہے تانے انہیں دیے، اشعار پڑھے، پھر حملے کی تیاری جنگ بدر کی شکست کے بعد سے احد کی لڑائی کی تیاری شروع کر دی. اور احد کی لڑائی یہ تو 2 ہجری میں ہو گئی. جنگ بدر اس میں مسلمانوں کا بھی کچھ نقصان ہوا. مسلمانوں کا بھی کچھ نقصان ہوا اس میں، لیکن وہ کمپیئرنگ ٹو کفار بہت کم ہے، اس کا تذکرہ نہیں ہے یہاں پر. اس میں رحیق المختوم میں ہوں گا بتاؤ اگر وہ مل گیا تو میں پھر کل انشاءاللہ. اب احد کی لڑائی میں جو ہے پریپیئر ہو گئے لوگ، اور احد کی لڑائی بالکل مدینہ سٹی کے قریب ہوئی، بالکل قریب. جو لوگ حج عمرے کو گئے ہیں احد کے پہاڑ کی زیارت کر لیے ہیں جہاں پہ صحابہ کی جو ہے مزار وغیرہ بھی ہے. تو احد کی لڑائی میں کیا ہوا، اس میں ایک عجیب و غریب معاملہ ہوا جو ہمارے لیے اس میں بہت بڑا درس ہے. احد کا جنگ احد ایک پہاڑ ہے، احد کا پہاڑ بہت بڑا ہے، پہاڑ بہت ایریا پہ پھیلا ہوا ہے، اونچائی بھی ہے اور ایریا آف بیس زیادہ ہے. تو یہ بھی 3 ہجری میں ہوئی. وہ 2 ہجری میں ہوئی تھی جنگ بدر، یہ 3 ہجری میں شوال کے مہینے میں 3000 کفار، 3000 اس میں 1000 تھے جنگ بدر میں، اور مسلمان جو ہے 1000 مسلمان 1000. اور یہ بھی تقریباً ابو سفیان کے اطراف گھومتی. ابو سفیان تو اس کے کمانڈر تھے، یہ اس میں تو ادبا تھے کمانڈر. یہ جنگ احد کے جو کفار کے جو قریش کے جو کمانڈر تھے ان کی کمانڈنگ تھی، اور ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کمانڈنگ تھی. تو اس میں ابو سفیان کی جو بیوی ہے ہندا کی بیوی ہندا، اس کو جو ہے بڑا بغض تھا اپنے دیوروں سے، اپنے سسرالی لوگوں سے، خاص طور پہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بہت وہ تھا دشمنی. تو انہیں جو ہے دب بجا کے کر کے جو ہے ایسا انکریج کری انہوں کے ساتھ، پورے عورتوں کو لے کے لیڈری. پھر یہ مکۃ المکرمہ کے قریب ہے، یہ تقریباً 3 میلز پہ ہے یہ پہاڑ جنگ احد کا. مدینہ منورہ مدینہ منورہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 1000 ہیں اس میں. اور یہ ہے اب تو اس میں یہاں پہ جو منافق تھا عبداللہ بن ابی، انہیں بولا کہ ارے تمہارا 1000 ہی ہے مسلمان اور یہ 3000 ہے. انہیں ظاہری طور پہ مسلمان ہی ہے، انہیں ایمان لا کے ہے، لیکن اندر انہیں کیا کرا، ارے 1000 3000 کیسا ہوتا، اور 3 ٹائمز ہے تو نہیں ہوتا. بلکہ وہ لوگوں کو پریپیئر کرا، اپنے منافقین کو پریپیئر کر کے 300 لوگوں کو لے کے چلے گیا مدینے. تو 1000 میں سے 300 جا کے اب 700 بچ گئے. اب 700 ورسز 3. اچھا، اب اس میں جو جنگ بندی کا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کرے تھے، ایک تھا یہ احد کا پہاڑ، اس میں ایک درہ تھا راستہ، اور یہاں پہ مسلمانوں کو کے لشکر کو، سپاہیوں کو یہاں ٹھہرائے، اور سامنے دشمن کا لشکر ہے. اب مسلمان جو ہے ادھر پہاڑ ہے پیچھے، اور سامنے جو ہے مقابلہ شروع ہو گیا. کر کے مسلمان آگے بڑھ کے کیا کرے، دشمنوں کو آؤٹ کر دیے، ہرا دیے، بلکہ بھاگنے لگے وہ لوگ چھوڑ کے اپنا مال سامان مال غنیمت سب چھوڑے بھاگ گئے. تو کیا کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کمانڈنگ ایسی تھی، جب اللہ کے رسول صاحب جنگی لباس بن کے جو تم یہاں ٹھہرو، یہ آ رہیں گے، یہ رہیں گے، یہ 50 یہاں رہیں گے،
تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین کمانڈر کی طرح نظر آتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صلاحیتیں تھیں وہ الگ منظر رہتا تھا. تو یہ درے کے پاس کیا کرے, 50 مسلمانوں کو کھڑا کر دیا, 50 سپاہیوں کو کھڑا کر کے بولے تم یہاں سے ہلنا نہیں, اس لیے کہ یہ لوگ جا کے پھر پورے پہاڑ کا چکر لگا کے آ کے یہاں سے بھی حملہ کر سکتے, تم نہ ہلنا نہیں. اب کیا ہوا, یہ لوگوں کو جو ہے مار کے بھگائے تک سب وہ لوگ دشمن بھاگ رہا, تو مال غنیمت جو ہے وہ لوگ لے رہے. تو یہ مسلمان جب مال غنیمت کی طرف پلٹے تو یہ 50 لوگ بھی کیا کرے, شکست فتح ہو گئی مسلمانوں کو بول کے, یہ 50 لوگ بھی جو ہے اس میں جا کے وہ مال غنیمت پہ وہ کر دیے. تو اب ان کی طرف سے جو کمانڈر تھا وہ تھا جنرل خالد بن ولید, دشمن کے جو لشکر کا تھا. خالد بعد میں ایمان لائے. خالد بن ولید کیا کرے, پیچھے سے آ کے درے میں گھس کے مسلمانوں کو مار دیا ہوگا. 70 صحابہ شہید ہوئے, مسلمانوں کا بہت نقصان ہوا. 70 صحابہ میں جو سید الشہداء ہیں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی شہادت ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدمے سے 2-4 تھے, لیکن بہت صبر کرے. آج بھی جنگ میدان احد کے دامن میں جالی ولی لگا کے ہے, 70 صحابہ کی خبریں ہیں, اور بیچ میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. اللہ ان کی خبروں کو نور سے بھر دے. یہ خالد بن ولید کا یہ تھا کارنامہ. اور حضرت حمزہ کی شہادت کیسا ہوئی بولے تو ایک وحشی غلام تھا, حبشی, اس کا نام وحشی تھا, انہیں حبشہ کا تھا. انہیں آگے بڑھ کے جو ہے انعام کے لالچ میں کوئی بول دیے امیر حمزہ کو مارے تو اتنا انعام, آگے مار. اور ہندا کو کیا تھا بولے تو بدر میں ان کے جو ہے باپ اور بھائی اور چچا مارے گئے تھے بدر میں. وہ انتقام تو انہوں کیا کرے, امیر حمزہ کے کان ناک کاٹ کے تاگے میں پرو کے ہار ڈالیے, کشی. پھر اس کے بعد میں سینہ چاک کر کے کلیجا نکال کے کلیجا چاپ کے تھوک دیے. یعنی ان کو اتنا وہ تھا ان کے اوپر. اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دانت شہید ہو گئے. کوئی ایک پتھر لے کے مارا, آ کے اللہ کے رسول کو لگا, اور بلکہ یہاں کا حصہ بھی کچھ زخمی ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو اس میں ایک نیوز یہ اڑا ہے کہ اللہ کے رسول شہید ہو گئے. اس سے بھی مسلمانوں کو بہت ڈسکریجمنٹ آیا. اب اللہ کے رسول شہید ہو گئے نعوذ باللہ, تو اب ہم کیا مقابلہ کر سکتے ہیں. اس میں بھی تھوڑا ڈسکریجمنٹ آ کے سناٹے میں آ گئے. لیکن بعد میں دیکھ لیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں اور خالی 2 دانت شہید ہوئے ہیں. تو پھر اللہ کے رسول صاحب کیا کرے کہ یہ لوگوں کو لے کے, جتنے مسلمان تھے ان لوگوں کو لے کے پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچ گئے. تو یہ کفار بھی جو ہے پہاڑ تک آنے لگے, تو بڑے بڑے گنڈوں کو جو ہے ڈھکل کے وہ لوگوں کو اوپر نہیں آئے جیسا ایسا انتظام ہوا. تو ایسا یہ احد کا, اور وہی میدان میں تدفین ہوئی یہ لوگوں کی 70 صحابہ کی, اور بہت صدمہ ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. ہے ٹائم ہے یہ. اب یہ جنگ احد جو ہوئی 3 ہجری میں, اس کے بعد بھی کیا کرے یہ لوگ کفار, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دھوکہ فریب کرے, جھوٹ بولے. کیسا جھوٹ بولے بولے تو بڑا عجیب و غریب, آس دلا کے جھوٹ بول کے وہ لوگوں کا نقصان کرنا. یہ ایک فارمولا یہ لوگ شروع کرے. پہلے کیا کرے, 2 قبیلے تھے, قبیلے ازل اور قبیلے خارا. قبیلے ازل اور قبیلے خارا, اس کے چند لوگ جو ہے مدینہ منورہ اللہ کے وسلم کی خدمت میں آئے. آ کے کہ ہمارے قبیلے نے اسلام قبول کر لیا, ہم اسلام قبول کرے, آپ جو ہے کچھ مسلمانوں کو ہمارے ساتھ دو, وہ لوگوں کو جو ہے دین کی باتیں سکھانا کرنا. جیسا ہو مکے سے حضرت مصعب بن عمیر آئے تھے نا, آ کے اللہ کے رسول نے اچھا اسلام قبول کرے.
یہ لوگوں کو کچھ دینا بول کے 10 مسلمانوں کو دیے. وہ لوگ 200 تھے, 10 مسلمانوں کو دے کے بولے کہ ان کو دین سکھاؤ. وہ لوگوں کو لے گئے اور وہاں لے جا کے مدینے سے دور جا کے گھیرا کر کے 8 کو شہید کر دیا, مار دیا 8 دھوکے سے. ایک بولے وہاں جھوٹ بولے لائے لا کے 8 کو مار دیا. اب 2 بچ گئے. ایک اس میں جو ہے حضرت خبیب انصاری رضی اللہ تعالیٰ اور ایک زید بن دسنا, یہ دونوں بھی انصاری, 2 بچے ہوئے. اب ان لوگوں کو کیا کرے, مکے کے قریب پہنچ گئے. جب تک جا کے مکے میں قریش کے لوگوں کو بھیج دیا, بیچے تو قریش بھی کیا کرے, تھوڑے دن قید میں رکھ کے بعد میں دونوں کو بھی سلی دے دی. 10 کے 10 صحابہ کا نقصان ہو گیا. تو اس وقت حضرت خبیب کے ڈائلاگس بڑے اچھے ہیں. جب مکے کے قریش ان کو پوچھے کہ دیکھو تمہاری جان بخش دیتے ہم, تمہاری کچھ آخری خواہش ہے کیا؟ تو خبیب بولے 2 رکعت نماز پڑھ لیتے. 2 رکعت نماز, ٹھیک ہے 2 رکعت نماز پڑھ لی. تو بولے کہ سچ بتاؤ کہ تمہارے بدلے میں جو ہے اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیے تو کیسا رہتا؟ تمہارے کو بچا دیتے, تمہارے کو چھوڑ دیتے اللہ کے رسول کو. تو حضرت خبیب کا جو بیان تھا وہ قیامت کی صبح تک سنہری الفاظ میں لکھنے کے قابل ہے. کہا کہ خدا کی قسم میں تو یہ بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کانٹا چبھے اور میں گھر میں بیٹھا رہوں. یہ جانساری تھی صحابہ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, یہ محبت اور عشق کا معاملہ تھا. پھر ابو سفیان نے دوسرے صحابی سے بھی یہی پوچھے, حضرت زید سے, تو انہوں بھی یہی جواب دیے کہ ہم اللہ کے رسول کو جو ہے کانٹا بھی چبھنا ہمیں گوارا نہیں ہے, ہماری جان جاری کوئی بات نہیں. ایسی جانساری تھی. اب اس کے بعد ایک اور دردناک واقعہ ہوا اسی قسم کا, اس میں زیادہ نقصان ہوا. یہ تھے 70 صحابی, ٹائم ہے نہیں اور ایک 5 منٹ. یہ قبیلہ کلاب کا ایک رئیس تھا ابو برا, یہ قبیلہ ازل کا ہو گیا. اب قبیلہ کلاب ان کا جو رئیس تھا اس کا نام تھا ابو برا. یہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا کہ جو ہے کچھ ساتھی میرے کو دے دو, ہمارے پاس جا کے اسلام پھیلاتے ہیں ہمارے قبیلے میں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 70 ساتھیوں کو دیا جا کے ان کے قبیلے میں. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا کہ جو اسلام پھیل رہا, لوگ آ کے ریکویسٹ کر رہے ہیں, اور اس میں یہ 70 میں تقریباً حافظ قرآن تھے, تقریباً کچھ کم زیادہ. وہ 70 کو لے کے گیا انہیں ابو برا, لے جا کے جو بنو سلیم کا جو قبیلہ ہے, میرے خیال میں بنو سلیم کا قبیلہ یہ جو ہے مکہ ہے یا مدینہ ہے, یہ ایسا ٹرائنگل میں ہے, بنو سلیم یہاں ہے. وہ قبیلے کے پاس لے جا کے کیا کرا, وہاں ایک کنواں تھا, اور جا کے سب کو گھیر کر کے سب کو مڑا دیا, شہید ہو گئے پورے 70 صحابہ. نجد کا علاقہ تھا. یہ سعودی عرب کیا ہے 2 حصوں میں تقسیم ہے, اس سے پہلے بھی بولے ہم, نجد حجاز. یہ حجاز میں جو ہے مکہ مدینہ طائف جدہ آتے, نجد کے علاقے یہ ریاض القصیم وغیرہ. تو نجد کا علاقہ تھا, مدینے سے ہٹ کے ادھر نجد کی طرف. تو اس میں ہو گیا نہیں, ہاں ایک صحابی بچ گیا اس میں, عمرو بن امیہ, ایک صحابی بچے. پھر انہوں نے جا کے مدینہ پہنچ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے ڈیٹیلز بتایا, ایسا ایسا ہوا, ایسا ایسا ہوا. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, جو کوتاہیاں ہوں گی اس کو درگزر فرما دے, اور جو اس سیرت کا جو مقصد ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت پیدا فرما دے, تاکہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقے کو جان کر ایک ایک سنت کو زندہ کرنے والے بن جائیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. Like, comment, and subscribe.